جو ہماری عوام کے سامنے بھی رکھے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے بھی رکھے جاتے ہیں۔ وہ وسوسے اور شبہ کیا ہیں؟ تو پہلا وسوسہ تو ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے جب ہم احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں ترک رفع الدین کی، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی احادیث مبارکہ ضعیف ہے، یہ آپ کی احادیث مبارکہ کیا ہیں؟ ضعیف ہے۔ ان کی عوام اور کیا ان کا عالم دونوں اس معاملے میں یکجا ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ کی احادیث مبارکہ ضعیف ہیں، یہ کہتے ہیں۔ عموماً ان کا یہ رویہ اور طرز ہوتا ہے عموماً۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کے یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی کیوں نہ ہوں، ان کے معیار کیا ہیں حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کے؟ یہ میں آپ کے سامنے انہی کے عالم سید محب اللہ شاہ راشدی صاحب سے پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اہل حدیث عوام اور علماء کے لیے کیا لکھتے ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں مقالات راشدیہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک المناک حقیقت ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی حدیث ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہوتی یا اس پر عمل پیرا ہونے میں قدر دشواری پیش آتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں، خواہ اس میں ہمیں کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑے۔ تو دیکھیں ان کے اپنے عالم لکھتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے ذوق کے موافق نہ ہوگی اور جس پر عمل کرنے میں ہمیں قدر دشواری پیش آئے گی اسے ہم ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ضعیف ہوتی نہیں ہے، ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں، اگرچہ اس میں ہمیں کتنے ہی پاپڑ کیوں نہ بیلنے پڑیں۔ اور اس کو ان کے عالم نے کیا کہا کہ یہ ایک المناک حقیقت ہے، المناک حقیقت ہے۔ حقیقت کہا، حقیقت، افسانہ نہیں کہا، اور واقعی ایسا ہے کہ ان کے عمل کے موافق نہ ہو حدیث، ہم جب احادیث مبارکہ پیش کریں تو یہ ان کو ضعیف بنا کر رکھ دیتے ہیں، ضعیف ہوتی نہیں ہے۔ اور سامعین ایک تعجب کی یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ احادیث مبارکہ کو ضعیف کہنے کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ ان لوگوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث مبارکہ کو ضعیف بنا دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث کو، ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی احادیث مبارکہ کو انہوں نے ضعیف بنا دیا۔ مسلم کی حدیث پر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور یہ بات میری نہیں سامعین، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، بلکہ خود ان کے ہی عالم کو اس بات کا اقرار ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اپنے علماء کے لیے۔ یا اب حوالہ دیکھ لیں، مقالات علی زئی ہے آپ کے سامنے، اس میں یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ دل صاحب کا طرز عمل اور منہج ایسا ہی ہے جیسا کہ البانی صاحب نے اپنے آخری دور میں بھی سلسلہ ضعیفہ کی 14ویں جلد میں صحیح بخاری کی کئی احادیث کو ضعیف و منکر قرار دیا۔ دیکھیں سامعین، کئی احادیث کو ضعیف و منکر قرار دیا صحیح بخاری کی۔ اور ارشاد الحق عصری صاحب کے فاضل بھائی محمد خبیب احمد فیصلہ آبادی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر حملہ کرنے کے بعد لکھا، صحیح مسلم کی حدیث پر حملہ کرنے کے بعد لکھا، ایسے ہی اگلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ضعیف و منکر روایات بھی موجود ہیں، روایات ایک نہیں روایات بھی موجود ہیں، جیسا کہ البانی صاحب کا حوالہ گزر چکا ہے۔ صحیح مسلم میں ضعیف و معلول روایات بھی موجود ہیں، جیسا کہ خبیب اور عبد الرزاق دل صاحبان کی نرالی تحقیقات ہیں۔ تو دیکھیں سامعین، یہ احادیث مبارکہ کو ضعیف بنانے کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی نہیں چھوڑا، بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ بات ہماری نہیں بلکہ خود ان کے گھر کی ہے، ان کے اپنے ہی ایک محدث العصر جن کو یہ کہتے ہیں ان کی ہے، ان کی یہ بات ہے۔ تو اگر یہ ہماری احادیث مبارکہ کو ضعیف کہتے ہیں تو میں اپنی عوام کو اور اپنے سامعین کو اور اپنے مسلک والوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی اس بات پر تعجب نہ کریں، آپ ان کی اس بات پر کان نہ دھڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کا یہ رویہ ہے۔ انہوں نے جب بخاری اور مسلم کی احادیث
کئی روایات کو ضعیف اور منکر بنا دیا، تو ہماری حدیثیں ان کے سامنے کیا ہے؟ ہماری حدیثیں ان کے سامنے کیا ہے؟